کیا گیا ہے۔ دراصل یہ جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے بیسک پرنسپلس آف پولیٹیکل سائنس۔ پولیٹیکل سائنس کے جو بنیادی پرنسپلس ہیں، جو بنیادی اس کے اصول ہیں، بنیادی اس کی جو فلاسفی ہے، اس کی جو مختلف تھیوریز ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا بنیادی موضوع ہے ایکچولی بیسک پرنسپلز آف پولیٹیکل سائنس۔ اکارڈنگ ٹو گارنر جو ہے وہ دا بگننگ اینڈ اینڈ آف دا پولیٹیکل سائنس از دا اسٹیٹ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر گارنر جو ہیں انہوں نے پولیٹیکل سائنس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے، دا بگننگ اینڈ اینڈ آف دا پولیٹیکل سائنس از دا اسٹیٹ۔ یعنی پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ اپنے آغاز سے لے کر اپنے انجام تک ریاست کا مطالعہ ہے۔ یعنی ریاست کیا ہے، ریاست کیسے بنتی ہے، ریاست کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ریاست کا قیام کیوں ضروری ہے، ریاست کا مقصد کیا ہے، ریاست کن مسائل کو حل کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہے، ریاست کا قائم رہنا، طاقتور ہونا کیوں ضروری ہے، اور انسان جو ہے اس نے اپنے لیے ریاست کیوں تخلیق کی ہے، اس کی کیا ضروریات تھیں، کیا اس کی مجبوریاں تھیں، کیا اس کے مسائل تھے کہ جن کو حل کرنے کے لیے اس نے ریاست تخلیق کی، کیا اس کی خواہشات تھیں جن کی تکمیل کے لیے اس نے ریاست تخلیق کی، کیا اس کی ضروریات کیا تھیں جن کو پورا کرنے کے لیے اس کو ریاست جیسا ادارہ تخلیق کرنا پڑا، اور اس نے اپنے اوپر ایک حکومت جو تھی بھی قائم کر لی، اور حکومت پھر انسان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو انسان کو ایسی کیا خوشیاں جو تھیں، اس کی خوشیاں تھیں جن سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس نے ریاست قائم کی۔ تو یہ سارا جو موضوع ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ دراصل پولیٹیکل سائنس کے مطالعہ میں ہی زیر بحث لائی جاتی ہیں، اور ایک پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہی اس چیز سے بخوبی واقف ہو جاتا ہے کہ ریاست کیا ہے، ریاست قائم کیسے ہوئی، ماضی کے اندر ریاستیں کیسی تھیں، موجودہ دور کے اندر ریاستیں کیسی ہیں، اور آنے والے وقت میں جو ہے ریاست کیسی ہوگی۔ تو اس سے یقیناً پولیٹیکل سائنس کا طالب علم جو ہے وہ اچھی طرح واقف ہو جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، اور پولیٹیکل سائنس کے جو ریلیونٹ مختلف تھیوریز ہیں، اس کے بیسک پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے ایک اور میں نے ایک ڈیفینیشن یہاں پہ شامل کی ہے، پولیٹیکل سائنس از دیٹ پارٹ آف سوشل سائنس which treats of the foundations of the state and the principles of government۔ اس میں 3 چیزوں کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ پولیٹیکل سائنس از دیٹ پارٹ آف سوشل سائنس۔ تو آپ جان لیں کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ایک سوشل سائنس ہے، وہ ایک انسانی جو ہے وہ ادارہ ہے، انسانی علم ہے، اور جس میں اندر ہم انسانی رویوں کا مطالعہ کرتے ہیں، انسانی طرز عمل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور انسانی رویوں کے اس حصے کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا تعلق ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، ریاست اور حکومت کے جو مختلف معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ تو پولیٹیکل سائنس از دیٹ پارٹ آف سوشل سائنس، یعنی پولیٹیکل سائنس جو ہے، جو سوشل سائنسز ہیں ان میں سے اس حصے کا مطالعہ ہے which treats of the foundations of the state، جن کا تعلق اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے۔ یعنی اسٹیٹ کیا ہے، اسٹیٹ کیسے بنتی ہے، اسٹیٹ کا قائم ہونا کیوں ضروری ہے، ماضی میں ریاستیں کیسے تھیں، یہ سٹی اسٹیٹس کیا ہوتی ہیں، یہ امپائرس کیوں قائم ہوئیں، یہ نیشنل اسٹیٹ کا کنسیپٹ کیا ہے، اور آنے والے وقت میں جو ہے ریاست کی کیفیت کیا ہوگی، فرد اور ریاست کا آپس میں تعلق کیا ہے، ریاست فرد کے لیے کیا کر سکتی ہے، اور فرد کو ریاست کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا مطالعہ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے اندر جو ہے کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ٹریٹس ود دا پرنسپلس آف گورنمنٹ۔ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کا قیام کیوں ضروری ہوتا ہے، گورنمنٹ کی اقسام کیا ہیں، گورنمنٹ کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، اس کے فریض کیا ہیں، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، گورنمنٹ بنتی کیسے ہے، ٹوٹتی کیسے ہے، تبدیل کیسے ہوتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا مطالعہ اور ان سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے مطالعہ سے ہی جو ہے پتہ چلتا ہے۔ تو پولیٹیکل سائنس مختصر یہ کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے بیسیکلی اسٹڈی آف اسٹیٹ اینڈ دا اسٹڈی آف گورنمنٹ۔ اس میں ہم ریاست کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم حکومت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ہماری ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 7،
اس کے جو MCQs ہوں گے اس میں جو بنیادی چیزیں شامل کی گئی ہیں، ایولیوشن آف اسٹیٹ یعنی اسٹیٹ کے بارے میں ہے، ساورینٹی کے بارے میں، لا، لبرٹی، پولیٹیکل پارٹیز، فارمز آف گورنمنٹ، الیکشن، لیجسلیچر، ایگزیکٹو، جوڈیشری، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز۔ تو یہ بیسک جو ہیں وہ ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر MCQs کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ تو زیادہ تر MCQs جو ہیں وہ اسٹیٹ کے حوالے سے ہیں، ساورینٹی، اس میں لا ہے، لبرٹی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، فارمز آف گورنمنٹ ہیں، الیکشن کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہے، لیجسلیچر کیا ہے، ایگزیکٹو کیا ہوتی ہے، جوڈیشری، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، ان ساری چیزوں کے بارے میں MCQs جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ کمرشل ہے محمد نواز وڑیچ، پولیٹیکل سائنٹسٹ۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نہ صرف میں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں بلکہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں۔ ہر وہ شخص پولیٹیکل سائنٹسٹ کہلاتا ہے جو پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہے، پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ کرتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے۔ تو ایسے تمام جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہی کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو گارنر۔ یہ گارنر ہے GARNER، تو حسب معمول کمپوزنگ کی غلطیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، آپ اس کو اتنا سیریس نہ لیجیے گا، آپ اپنے کوریکشن کر لیجیے گا۔ GARNER، تو گارنر ہے یہ لفظ۔ گارنر کیا کہتا ہے؟ اسٹیٹ کیا ہے؟ پولیٹیکل سائنس کا جو سب سے بڑا ٹاپک ہے وہ اسٹیٹ ہے۔ پولیٹیکل سائنس کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ اسٹیٹ ہے۔ پولیٹیکل سائنس، جس دن آپ پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اس دن سے لے کر اس دن تک، جب تک آپ پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، وہ آپ 5 سال کریں، 10 سال کریں، 50 سال کریں، پوری زندگی مطالعہ کرتے رہیں، تو آپ کا سارا مطالعہ اسٹیٹ کے گرد گھومتا ہے۔ یہ اپنے آغاز سے لے کر اپنے انجام تک اسٹیٹ کا مطالعہ ہے۔ تو ہم یہ اس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی اسٹیٹ ہوتی کیا ہے۔ تو پروفیسر گارنر کہتے ہیں دا اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف پرسنس more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent of external control, and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience. جی، تو پروفیسر گارنر کا کہنا یہ ہے دا اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف پرسنس۔ دا فرسٹ کوالٹی کیا ہے؟ دا اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف پرسنس، کہ یہ کمیونٹی آف پرسنس ہے، لوگوں کا اجتماع ہے۔ مور اور لیس نیومرس، جو تعداد میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور تعداد میں کم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی کوئی تعداد فکس نہیں ہوتی۔ پرماننٹلی آکوپائنگ اے ڈیفینیٹ پورشن آف ٹیریٹری، اور یہ جو کمیونٹی آف پرسنس ہے یہ کسی خاص علاقے کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوتے ہیں۔ پرماننٹلی آکوپائنگ اے ڈیفینیٹ پورشن آف ٹیریٹری، اور انڈیپینڈنٹ آف ایکسٹرنل کنٹرول، اور یہ بیرونی طور پر آزاد ہوتے ہیں، خود مختار ہوتے ہیں۔ اینڈ پوزیسنگ این آرگنائزڈ گورنمنٹ، اور ان کی ایک اپنی منظم حکومت ہوتی ہے، آرگنائزڈ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ ٹو وچ دا گریٹ باڈی آف انہیبیٹینٹس رینڈر ہیبیچول اوبیڈینس، جس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عادتاً اطاعت کرتی ہے، یعنی لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، لوگ یہ مانتے ہیں، اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں انہیں واقعہ ہی حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو جس بھی آرگنائزیشن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں، دیٹ آرگنائزیشن از کالڈ اسٹیٹ۔ MCQs کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دا اسٹیٹ possesses elements 2, 3, 4, 5۔ اس میں نے انڈیکیٹ نہیں کیا، میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا جواب کو، دانستہ طور پہ نہیں کیا، کیونکہ یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور پولیٹیکل سائنس کا جو ابتدائی طالب علم ہوتا ہے وہ اس بات سے ضرور واقف ہو جاتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے
اس کے کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں؟ دا کریکٹ آنسر از 4. میں آپ کو بتاتا چلوں. دا فرسٹ ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ از population, the second is territory, the third is government and the fourth is sovereignty. تو کل 4 اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. جب کسی بھی انسانی تنظیم کے اندر یہ 4 ایلیمنٹس جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دیٹ آرگنائزیشن از کالڈ اسٹیٹ. دا نیکسٹ MCQ is who said the more the population the less دا لبرٹی. یعنی آبادی جتنی زیادہ ہوگی لبرٹی آزادی اتنی کم ہوگی. پلیٹو، ایرسٹاٹل، روسو اینڈ گارنر. دیکھیں یہاں پہ گارنر ٹھیک لکھا ہے GARNER، تو درست جو ہے وہ GARNER. تو یہاں کریکٹ آپشن ہے روسو. یہ لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی میں نے دیا تھا، دوبارہ اس میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ جب کوئی چیز رپیٹ کی جاتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ذہن نشین ہو جائے، آپ کی ریویژن ہو جائے، اور پھر اگر پیپر کے اندر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو آپ کو کوئی کنفیوژن جو ہے نہ رہے. کہ ریاست کی آبادی وہ کہتا ہے جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی آزادی کم ہوتی ہے. جو روسو ہے وہ بیسیکلی ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا حامی تھا، اس لیے وہ کم آبادی والی ریاستوں کو پسند کرتا ہے. جبکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ریاست کی آبادی اگر بہت زیادہ ہوگی تو پھر وہاں پہ لوگوں کی آزادی اور لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ جو ہیں نہیں رہ سکیں گے، اور لوگوں کی جو جنرل ول ہے اور جو ان کی ایکچول اور ریئل ول ہے اس کو جاننے میں مشکل پیش آئے گی. دا نیکسٹ MCQ از وچ آف دا فالوئنگ از دا موسٹ سگنیفیکینٹ ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ. وچ آف دا فالوئنگ از دا موسٹ سگنیفیکینٹ ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ؟ کانسٹیٹیوشن، ڈیموکریسی، ساورینٹی، بیوروکریسی. تو 4 آپشن اس کے ہیں. دا کریکٹ آپشن از ساورینٹی. میں نے آپ کو بتایا کہ ریاست کے دیر آر 4 ایلیمنٹس آف اسٹیٹ. دا فرسٹ از پاپولیشن، دا سیکنڈ از ٹیریٹری، دا تھرڈ از گورنمنٹ اینڈ دا فورتھ از ساورینٹی. اینڈ اگرچہ چاروں ایلیمنٹس جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ ختم ہو جائے تو ریاست ختم ہو جاتی ہے. لیکن ان چاروں میں سے جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ساورینٹی ہے، کیونکہ بہت ساری انسانی تنظیمیں جو ہیں ان کے اندر جو فرسٹ 3 ایلیمنٹس ہیں وہ پائے جاتے ہیں. مثلا ان میں جو ہے وہ ان کی آبادی ہوتی ہے، ان کا علاقہ بھی ہوتا ہے اور ان کی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس ساورینٹی نہیں ہوتی. اس لیے ان کو اسٹیٹ نہیں کہا جا سکتا. اسٹیٹ کا درجہ وہ تب حاصل کریں گی جب ان کے پاس ساورینٹی یعنی اقتدار اعلیٰ آ جاتا ہے. مثال اس کی میں آپ کو دے دیتا ہوں. اتفاق سے پاکستان کا سیاسی نظام ایسا ہے کہ اس سے ہر قسم کی مثال جو ہے وہ مل جاتی ہے. جو ایسٹ پاکستان تھا، مشرقی پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا ایک صوبہ تھا، تو اس کے پاس آبادی بھی تھی، اس کا رقبہ بھی تھا، اور ہر صوبے کی جیسا کہ اب بھی ہے ہر صوبے کی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے. تو 1947 سے لے کر جو ہے دسمبر 1971 تک وہ پاکستان کا صوبہ رہا. لیکن 16 دسمبر 1971 کو جو ایسٹ پاکستان تھا، جو مشرقی پاکستان تھا، وہ بنگلہ دیش بن گیا. تو پاکستان کے صوبے کے سٹیٹس سے نکل کر بنگلہ دیش بننے میں جو اس نے نیا سٹیٹس حاصل کیا وہ بیسیکلی ساورینٹی کا تھا. تو جب کوئی صوبہ جو ہے ساورینٹی حاصل کر لیتا ہے تو وہ ریاست میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسا کہ مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو اقتدار اعلیٰ حاصل کر کے وہ بنگلہ دیش کے نام سے ایک آزاد اور خود مختار ریاست جو تھا وہ بننے میں کامیاب ہو گیا. تو ایک بہت بڑی ٹریجڈی جو تھی وہی بہت دکھ کی بات ہے کہ اسٹیٹ کو ایک بہت بڑے کرائسس سے گزرنا پڑا. بہرحال یہ تاریخ کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں آنے والے وقت کے اندر بہتر فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہم آئندہ اس طرح کے کسی کرائسس سے جو ہے وہ دو چار نہ ہوں. نیکسٹ MCQ ہے ہو امنگ دا فالوئنگ سیٹ آئی ایم دا اسٹیٹ. یعنی درج ذیل جو نیچے نام دیے ہوئے ہیں اس میں سے کس شخص نے ہی کہا آئی ایم دا اسٹیٹ؟ ہو امنگ دا فالوئنگ سیٹ آئی ایم دا اسٹیٹ. یہ بہت
اہم بات ہے، اس میں تھامس ہابس کا نام ہے، جان لاک ہے، لیوسیس فورٹینتھ ہے اور کارل مارکس۔ دا کریکٹ آپشن از لیوسیس فورٹینتھ۔ یہ فرانس کا جو بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا، یہ فرانس کا شہنشاہ تھا، آئی تھنک یہ جرمن تھا، اور وہ کہا کرتے تھے آئی ایم دا اسٹیٹ، یعنی جہاں پہ بادشاہت ہوتی ہے، یہاں پہ ابسولوٹ مونارکی ہوتی ہے، وہاں پہ اسٹیٹ اور بادشاہ جو ہے ان میں فرق نہیں کیا جاتا۔ بادشاہ ہی اپنی ذات کو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ بادشاہ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کیا ہے؟ بادشاہ ہے، تو وہ اسٹیٹ۔ اب اسٹیٹ کے خلاف جو ہے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسٹیٹ کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے، اسٹیٹ کے خلاف آپ جو ہے وہ کوئی اقدام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سنگین جرائم میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنی ذات کو، اس نے کہا کہ آئی ایم دا اسٹیٹ، میں ریاست ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے خلاف بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ حکومت پہ تو تنقید کر سکتے ہیں، حکومت کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اس کی ایسی پالیسیاں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوں، عوام کے لیے نقصان دہ ہوں، ان کو آپ قبول کرنے سے انکار کر سکتے ہیں، ان کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی حالت کے اندر، کسی بھی کیفیت کے اندر آپ اسٹیٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اسٹیٹ کے خلاف اگر کوئی شخص بات کرے گا تو وہ غدار جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور اس کے ایک سنگین جرم ہے یہ، اور اس کی سنگین سزا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسٹیٹ کے خلاف بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، ہمیں صرف حکومت پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو جہاں پہ بادشاہت ہوتی ہے وہاں پہ عموماً جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کو ریاست کا درجہ دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی چیز ہیں۔ دراصل وہ چاہتے کیا ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہم پر تنقید نہ کریں، اور اگر لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو چونکہ وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ کا درجہ دے چکے ہوتے ہیں، لہذا ان کی اس تنقید کو ریاست کے خلاف تنقید خیال کر کے ان پر مقدمات جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں۔ The word sovereignty was used first time by Jean Boudin, Losky, Hitler, Mussolini۔ یعنی لفظ sovereignty جو ہے، sovereignty means اقتدار اعلیٰ، یہ ریاست کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ ریاست کی وہ طاقت ہے جس کو استعمال کر کے ریاست کنٹرول کرتی ہے، لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے، اور بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ کرتی ہے، اور اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرتی ہے۔ تو یہ ریاست کی بیسیکلی ایسی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ٹرم ہے ساورینٹی، یہ سب سے پہلے کس نے استعمال کی؟ یہ دراصل جین بودان جو تھے انہوں نے استعمال کی ہے۔ اس میں بھی کمپوزنگ کی غلطی ہے، لفظ واس جو ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو آپ اس کو نظر انداز کیجیے گا۔ The word sovereignty was used first time by Jean Boudin۔ The next option is, in whose opinion state is a necessary evil۔ یہ مختلف آئیڈیالوجی دی گئی ہیں۔ آئیڈیلسٹ، اس کے سامنے ہے انڈیویجولسٹ، نمبر 3 پہ ہے سوشلسٹ، اور نمبر 4 ہے مونارکی۔ آئیڈیلسٹ، انڈیویجولسٹ، سوشلسٹ اور مونارکی، یعنی ان چاروں میں سے کس مکتبہ فکر، کس اسکول آف تھاٹ کے مطابق جو ہے ریاست جو ہے از اے نیسیسری ایول، ایک لازمی برائی ہے؟ تو یہ جو انڈیویجولسٹ ہیں، انفرادیت پسند، وہ اسٹیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹ از اے نیسیسری ایول، ریاست کو ایک لازمی برائی کا درجہ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جتنی طاقتور ہوگی، جتنی مضبوط ہوگی، فرد کی آزادی جو ہے وہ اتنی محدود ہو جائے گی، قوانین جتنے زیادہ ہوں گے فرد کی آزادی جو ہے اتنی کم ہو جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی ریاست کو مجبوراً، یہ جو مکتبہ فکر ہے، یہ جو لوگ جو انڈیویجولسٹ کہلاتے ہیں، یہ ریاست کو مجبوراً جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ The next option is a state which has no official religious is called aristocracy, democracy, secular, theocratic۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جس کا کوئی سرکاری مذہب نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟
تو that state which has no official religious is called secular. ایسی ریاست جس کا کوئی سرکاری مذہب نہ ہو، یعنی وہ کسی خاص مذہب کی پیروی نہ کرتی ہو، یا قانون سازی کرتے وقت، دستور سازی کرتے وقت، فیصلے اور پالیسیاں بناتے وقت کسی مذہب سے رہنمائی نہ لیتی ہو، ایسی ریاست جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ کہلاتی ہے. جس طرح انڈیا اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ سیکولر ہے. یورپین ممالک جو ہیں وہ سیکولر ہیں، لیکن پاکستان جو ہے سیکولر نہیں ہے. پاکستان کا جو سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہے. پاکستان کا جو نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہاں پہ صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. کوئی ایسا شخص نہ تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن سکتا ہے، نہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو مسلمان نہ ہو. تو پاکستان جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش یا یورپین ممالک جو ہیں وہ سب جو ہیں وہ سیکولر اسٹیٹس ہیں. وہ کسی خاص مذہب کے جو ہے وہ پیروی نہیں کرتے. Who is of the opinion that the state is a march of God on earth? Who is of the opinion that، یعنی یہ کس کی رائے ہے، کس کا پوائنٹ آف ویو ہے، that state is a march of God on earth؟ کارل مارکس، ایڈم سمتھ، ہیگل اور سکریٹس. تو ہیگل جو ہے اس کا کہنا یہ ہے the state is a march of God on earth. The next option is which is of the oldest theory regarding the origin of the state؟ یعنی ریاست کے آغاز کے بارے میں سب سے جو اولڈیسٹ تھیوری ہے وہ کون سی ہے؟ سوشل کنٹریکٹ، فورس تھیوری، ہسٹوریکل تھیوری، ڈیوائن تھیوری. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کویشچن یہ ہے کہ ریاست کا آغاز کیسے ہوا، ریاست جیسا ادارہ کس طرح وجود میں آیا. تو اس کے بارے میں مختلف تھیوریز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ریاست خدا تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے، اور ریاست بھی چونکہ اس کائنات کا حصہ ہے، تو جس طرح پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اس طرح ریاست کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسا سوشل کنٹریکٹ ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے انسانوں نے ایک آپس میں کنٹریکٹ کیا ہے، سوشل کنٹریکٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طاقت، فورس تھیوری کے ذریعے جو ہے وجود میں آئی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاندان کی جو ہے وہ ارتقائی شکل ہے. ایسا خاندان جس کا سربراہ باپ تھا، یا ایسا خاندان جس کی سربراہ عورت تھی، تو وہ جب مختلف ترقی کے منازل طے کر کے آگے آیا تو اس نے ریاست کی شکل اختیار کر لی. ایک نظریہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس کا ارتقاء آہستہ آہستہ ارتقاء ہوا ہے، ہسٹوریکل ایولیوشن اس کا ہوا ہے، اور اسی نظریے کو جو ہے وہ درست نظریہ جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے. یعنی ریاست مختلف مراحل جو ہے طے کر کے وجود میں آئی ہے. یہ اچانک قائم نہیں ہوئی، نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، نہ اس کو جو ہے سوشل کنٹیکٹ سے قائم ہوئی ہے. تو یہ مختلف ارتقائی مراحل جو ہے وہ طے کرنے کے بعد جو ہے انسان پھر انسانی شعور اس سطح پہ پہنچا کہ اس نے ریاست جو تھی وہ قائم کر لی. According to Hobbes, the state of nature is a state of war and all against all, a heaven and peaceful society. تو اس میں 3 آپشن دیے گئے ہیں. چوتھا آپشن آپ کر سکتے ہیں none of these کر سکتے ہیں. دیکھیے اس کو according to Hobbes, the state of nature، یہ ٹرم ہے دا اسٹیٹ آف نیچر. اسٹیٹ آف نیچر سے مراد وہ دور ہے، یعنی ریاست کے قیام سے پہلے کا جو دور ہے. ریاست کے اندر ہم منظم زندگی بسر کرتے ہیں، آرگنائزڈ زندگی بسر کرتے ہیں. اور آرگنائزڈ زندگی کیا ہوتی ہے؟ قوانین کے مطابق، ریاست کے قوانین کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں. ریاست کا ایک آئین ہے، قانون ہے، ایک حکومت ہم بناتے ہیں، مختلف ادارے بناتے ہیں، ان کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب ریاست نہیں تھی اس وقت انسان کیسا تھا، کیسے زندگی بسر کرتا تھا؟
وہ جو دور ہے یعنی ریاست کے قیام سے پہلے کا جو دور ہے دیٹ از کالڈ دا اسٹیٹ آف نیچر. اس کو اردو میں کہتے ہیں فطری حالت کا زمانہ. فطری حالت کا زمانہ جس میں انسان اپنی فطری خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریاست کے اندر ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، ہم ریاست کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس بات کا فیصلہ اسٹیٹ کرتی ہے. ہم کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے، ہم نے پہننا کیا ہے کیا نہیں پہننا، اس بات کا فیصلہ بھی اسٹیٹ کرتی ہے. تو ہماری زندگی کے تمام معاملات کو اسٹیٹ جو ہے وہ ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن اسٹیٹ آف نیچر وہ دور تھا جس میں انسان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا. تو ہابس کہتا ہے کہ وہ کیسا دور تھا؟ تو وہ ہے اسٹیٹ آف وار، یعنی وہ جنگ کا دور تھا اور اس میں ہر شخص دوسرے شخص کا دشمن تھا. دوسرا آپشن ہے اے ہیون، یعنی جنت کی طرح تھا یا وہ پیسفل تھا. تو پہلا آپشن جو ہے وہ درست آپشن ہے. دا نیکسٹ آپشن از دا ماڈرن اسٹیٹ از اے فیڈرل اسٹیٹ، سٹی اسٹیٹ، نیشن اسٹیٹ، اسمال اسٹیٹ. یہ جو ماڈرن جس دور کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں اس دور کی ریاست ماڈرن اسٹیٹ کہلاتی ہے. اور ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ بیسیکلی نیشن اسٹیٹ ہے. ایک ریاست کے اندر رہنے والے تمام لوگ ایک قوم تصور کیے جاتے ہیں. تو بیسیکلی جو ماڈرن اسٹیٹ ہے اس کا جو پورا ٹائٹل ہے وہ ہے ماڈرن ساورن نیشنل اسٹیٹ. ماڈرن ساورن نیشنل اسٹیٹ، جدید مقتدر قومی ریاست. تو یہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے یہ اس کا جو آغاز ہے وہ ہوا ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ 1648 میں، یعنی ان 1648 کو جب ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ سائن ہوا تو تب سے جو ہے جدید ریاست کا آغاز ہوا. اور اس کے اندر جو ہے ریاست کو جو ہے وہ ماڈرن ساورن نیشنل اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ قرار دیا گیا تھا. یعنی اس کے اندر یہ طے کیا گیا کہ ریاست جو ہے وہ ماڈرن ہوگی، نیشنل ہوگی، ساورن ہوگی اور سیکولر ہوگی. اس لیے جو ہے کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لوگوں کا مذہب ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے، جدید ریاست جو ہے، جس کی بنیاد 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کے ذریعے رکھی گئی، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کو سیکولر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. اس لیے جو یورپین اسٹیٹس آپ دیکھتے ہیں وہ جو ہیں وہ سیکولر اسٹیٹس ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ جو ریاستی امور ہیں ان کو چلانے کے لیے وہاں ان کا جو بھی ان کا مذہب ہے اس سے وہ رہنمائی نہیں لیتے. لیکن جو دین اسلام ہے اس کا اس کے بارے میں نقطہ نظر جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. دین اسلام جو ہے اس میں ریاست جو ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے، یعنی اسلامی ریاست کے قیام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے. جس طرح مدینہ کے اندر پہلی اسلامی ریاست قائم کی گئی، تو پہلی اسلامی ریاست کے قیام کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو قانون کی شکل میں جو ہے باقاعدہ طور پہ نافذ کیا جائے. ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے جس کے مطابق لوگوں کے جو معاملات ہیں، لوگوں کی جو سرگرمیاں ہیں، ان کے جو باہمی لین دین ہے، فرد کا فرد سے تعلق، فرد کا ریاست سے تعلق، انہیں قرآن و سنت کے مطابق جو ہے ایک سسٹم کے تحت جو ہے لایا جائے. تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اسلامی ریاست کا قیام جو تھا وہ عمل میں لایا گیا. The next option is Plato was not a supporter of idealism, individualism. تو پلیٹو جو ہے وہ کس کا سپورٹر نہیں تھا؟ یہ دو آئیڈیالوجیز ہیں، آئیڈیلزم اور انڈیویجولزم. تو پلیٹو جو ہے وہ بیسیکلی آئیڈیلسٹ تھا، وہ انڈیویجولسٹ نہیں تھا. تو اس میں یہ ہے کہ ناٹ سپورٹر آف انڈیویجولزم، انفرادیت پسندی. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ انفرادیت پسندی جو ہے ایک کویشچن ہے پولیٹیکل سائنس کا کہ فرد اور ریاست میں سے زیادہ اہم کون ہے؟ فرد کو ریاست کے لیے بنایا گیا ہے یا ریاست کو فرد کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ کویشچن ہے پولیٹیکل سائنس کا، اور اس کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف نقطہ نظر ہے. تو سیاسی مفکرین کا وہ طبقہ یا پولیٹیکل سائنس کے وہ طالب علم جن کے مطابق جو فرد ہے وہ ریاست کے لیے بنایا گیا ہے اور فرد کو ریاست کی خدمت کرنی چاہیے،
اور فرد جو ہے اس کے اوپر ریاست کو برتری حاصل ہے. تو دیٹ اسکول آف تھاٹ از کالڈ آئیڈیلسٹ. تو پلیٹو بیسیکلی آئیڈیلسٹ تھا. اور سیاسی مفکرین کا وہ گروہ یا پولیٹیکل سائنس کے وہ طالب علم جن کے مطابق ریاست کو فرد کے لیے بنایا گیا ہے. ریاست کا کام یہ ہے کہ فرد کی خدمت کرے، فرد کے مسائل حل کرے اور فرد کو تحفظ فراہم کرے. تو ریاست کو فرد کے لیے بنایا گیا ہے. تو دیٹ اسکول آف تھاٹ از کالڈ انڈیویجولسٹ. تو یہ جو انڈیویجولسٹ ہیں وہ بیسیکلی جمہوریت پسند ہیں، اور جو آئیڈیلزم ہے یہ بادشاہت کے اندر یا اشتراکیت اور سوشلزم کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو جو مغربی ممالک ہیں وہاں بیسیکلی انڈیویجولزم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. نیکسٹ آپشن ہے لیکچرز آن جورسپروڈنس از اے فیمس ورک آف بینتھم، جان آسٹن، جان لاک، گیٹل. تو لیکچرز آن جورسپروڈنس یہ کتاب کا نام ہے. لیکچرز آن جورسپروڈنس از اے فیمس ورک آف جان آسٹن. یہ جان آسٹن کی کتاب ہے. جان آسٹن بیسیکلی برٹش تھا اور وہ ایک قانون دان تھا جس نے اپنا بہت منفرد قسم کا تھیوری آف ساورینٹی پیش کی. جان آسٹن کا نظریہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اس نے پیش کیا. تو اس کی کتاب جو ہے وہ لیکچرز آن جورسپروڈنس ہے. دا نیکسٹ کویشچن از دا رائٹ ٹو الیکٹ دا ممبرس آف دا پارلیمنٹ از اے رائٹ اکنامک، سوشل، پولیٹیکل، مورل. یعنی اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کرنے کا جو حق ہے وہ کس قسم کا حق ہے؟ وہ معاشی حق ہے، سوشل یعنی سماجی حق ہے، پولیٹیکل یعنی سیاسی حق ہے، یا اخلاقی حق ہے؟ تو جو اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کرنے کا جو حق ہے دیٹ از اے پولیٹیکل رائٹ. پولیٹیکل رائٹس وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم سیاسی امور میں، سیاسی سرگرمیوں میں، سیاسی معاملات میں شریک ہوتے ہیں. تو اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کرنے کا جو حق ہے عوام کا دیٹ از کالڈ پولیٹیکل رائٹ. دا نیکسٹ MCQ از دا ٹرم بیوروکریسی ہیز بین سروڈ فرام دا فرینچ ورڈ. بیوروکریسی ایک ٹرم ہے. تو کویشچن یہ ہے کہ یہ جو ٹرم ہے یہ فرانسیسی ورڈ کس فرانسیسی ورڈ سے جو ہے ڈرائیو کی گئی ہے؟ باکسر، بیورو، بیورا اور بیوریکس. تو کریکٹ آنسر از بیورو. بیورو مینس ڈپارٹمنٹ یا کوئی شعبہ یا ڈپارٹمنٹ، اور بیوروکریسی کہتے ہیں گورنمنٹ کو. بیوروکریسی ڈپارٹمنٹ کی، افسران کی حکومت. تو پھر کبھی اس کے اوپر جو ہے بات کریں گے. بیوروکریسی کے اوپر جو ہے بہت دلچسپ ٹاپک ہے یہ بھی. ان اے پریزیڈینشیل سسٹم دا پریزیڈنٹ کین بی ریمووڈ بائی، یعنی جن ملکوں کے اندر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، صدارتی نظام حکومت ہوتا ہے، تو وہاں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو اس کے عہدے سے ریموو کیسے کیا جاتا ہے، کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ تو وہ میتھڈ کیا کہلاتا ہے؟ کس طرح ہٹایا جائے گا؟ تھرو سپریم کورٹ، تھرو امپیچمنٹ، یا سینٹ، اور نن آف دیز. تو یہ ہے امپیچمنٹ، یعنی صدر کو اس کی مقررہ مدت سے پہلے اگر ہٹانا پڑ جائے تو اس کو ہٹانے کے لیے جو طریقہ کار ہے دیٹ از کالڈ امپیچمنٹ. اس کو اردو زبان میں مواخذہ کہتے ہیں. اس میں بھی تھوڑا سا پرابلم ہے کمپوزنگ کا، آپ اس کو چیک کر لیجیے گا. ان اے پریزیڈینشیل سسٹم، اور جو سسٹم کے آگے پہ جو دی ہے THE یہ سیپریٹ ہے، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، تو اس میں اسپیس نہیں ہے. تو اس کو آپ کلیئر کر لیجیے گا. دس پریزیڈینشیل سسٹم، ان اے پریزیڈینشیل سسٹم the president can be removed by impeachment. The next option is which of the following is an unitary state? USA, India, UK, Pakistan. The correct answer is UK. UK is a unitary state، یعنی وحدانی ریاست ہے. وحدانی ریاست ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک وفاقی ریاست ہوتی ہے. وحدانی ریاست ہے اس کے لیے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ،
اور جو وفاقی ریاست ہے اس کے لیے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کی ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو یو کے جو ہے یعنی یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ جو ہے وہاں وحدانی نظام قائم کیا گیا ہے۔ اور مزید میں بتاتا چلوں باقی تینوں ملکوں کے اندر جو ہے یو ایس اے، انڈیا، پاکستان، تینوں کے اندر جو ہے وہ وفاقی نظام ہے، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ایسا نظام حکومت جس میں حکومت کرنے کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں انہیں آئین کے ذریعے ایک وفاقی اور چند صوبائی حکومتوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو ایسا نظام حکومت جو ہے وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کہلاتا ہے۔ اور اگر حکومت کرنے کے تمام اختیارات جو ہیں وہ مرکزی حکومت کے پاس ہوں اور اس میں صوبے نہ ہوں، صوبائی اختیارات بھی نہ ہوں، اور ایک سینٹرل گورنمنٹ قائم ہو جو پورے ملک کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہو، تو ڈیٹ فارم آف گورنمنٹ از کالڈ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ۔ نیکسٹ ہے بہت مختصر سا کویشچن ہے، یو ایس اے از اے کنفیڈریشن، فیڈریشن، یونیٹری اسٹیٹ اور تھیوکریٹک۔ یو ایس اے از اے کیا ہے؟ فیڈریشن، کنفیڈریشن، یونیٹری اسٹیٹ اور تھیوکریٹک۔ تو کریکٹ آنسر از فیڈریشن۔ فیڈریشن مینس وفاق۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وفاق ایسی ریاست ہوتی ہے جو مختلف اکائیوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں اختیارات جو ہوتے ہیں ایک مرکزی اور چند صوبائی یونٹس جو ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دی جاتے ہیں۔ تو یو ایس اے جو ہے ایک وفاق ہے، پاکستان بھی ایک وفاق ہے، فیڈریشن ہے، انڈیا بھی ایک وفاق ہے۔ جو بنگلہ دیش ہے وہ وفاق نہیں بلکہ وہاں پہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ برطانیہ کے اندر بھی جو ہے وہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔